ابو ہریرہ نے سکھایا کہ جب کوئی مروانی سامنے ہو تو اس سے ڈر کر کے ذکر حسین بند مت کرنا، بلکہ سینہ چوڑا کر کے ابو ہریرہ کی سنت ادا کرتے رہے کہ امام عالی مقام کا ذکر پھر کس انداز میں کیا جانا چاہیے۔ سکھایا حضرت ابو ہریرہ نے، سیدنا ابو ہریرہ نے سکھایا۔ حضرت ابو ہریرہ بیمار ہو گئے۔ روایت بتاتی ہے کہ یہ بیماری حضرت ابو ہریرہ کی وہ تھی جس بیماری میں ان کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا تھا اس بیماری میں، اور اس وقت مدینہ شریف کا ظاہری گورنر مروان تھا۔ وہ عیادت کے لیے آیا حضرت ابو ہریرہ کی بارگاہ میں، عیادت کے لیے آیا۔ اب جب وہ آیا تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کے سامنے حسنین کریمین کا ذکر چھیڑ دیا۔ سبحان اللہ، بھئی جو جس سے پیار کرتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے اور اس کے ذکر سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو حضرت امام حسن اور حسین کا ذکر چھیڑ دیا سیدنا ابو ہریرہ نے۔ کس کے سامنے؟ مروان کے سامنے۔ اب جب اس سے رہا نہ گیا، ایک بات اور یاد رکھیے کہ جو محبت کرنے والا ہے اس کے سامنے چاہے جتنا آپ ذکر کرتے ہیں وہ خوش ہوتا رہے گا، لیکن اگر کسی کے دل کو چنا نہیں اللہ رب العزت نے اہل بیت کی محبت کے لیے، تو رسول پاک فرماتے ہیں کہ علی اگر کسی منافق کے سامنے تمہارا ذکر کر دیا جائے تو اس کا بغض دل میں نہیں چھپ سکتا، چہرے سے ظاہر ہو جائے گا۔ جی یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے بشر، بغض حیدر بھی کلیجوں کو جلا دیتا ہے۔ تو مولا علی سے اگر کوئی بغض رکھتا ہے ذرا سا ذکر کر دیجئے، یہ پیرامیٹر ہے۔ جیسے ہی منافق کے سامنے ذکر کر دیں گے اس کا نفاق اس کے چہرے سے ظاہر ہونے لگے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ نے ذکر کیا، کہاں؟ مروان کے سامنے، جب وہ عیادت کرنے کے لیے آیا، اور آپ کو پتا ہے وہ گورنر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو شہید بھی کر سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے، لیکن ذرا پوچھو کہ ابو ہریرہ تم آخری وقت میں بھی حسن اور حسین کا ذکر کر رہے ہو؟ تو وہ ابو ہریرہ بتائیں گے کہ لوگوں اس ذکر سے رسول اللہ خوش ہوتے ہیں، اور جو حسن اور حسین کا ذاکر ہو جاتا ہے دنیا اور آخرت میں اس کو نجات مل جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے ذکر کرنا شروع کیا۔ وہ کہتا ہے کہ تم حسن اور حسین کا بڑا ذکر کرتے ہو۔ اب سیدنا ابو ہریرہ کے بارے میں راوی کہتے ہیں کہ وہ بستر پر لیٹے تھے اور حالت یہ تھی ابو ہریرہ کی کہ وہ اٹھ نہیں سکتے تھے۔ اب جب ابو ہریرہ سے مروان نے کہا کہ بڑا ذکر کرتے ہو، ابو ہریرہ عشق میں اٹھ گئے۔ ذکر حسین مردوں کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ جی مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے حسین کے ذکر سے۔ ابو ہریرہ مچل گئے، اٹھ گئے بستر سے اور کہا کہ کیا کہتا ہے تو؟ حضرت ابو ہریرہ مروان کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ بھائی اس ماحول میں ذکر کرنا بڑا آسان ہے، ہم سب عشق کرنے والے بیٹھے ہیں، یہاں جان کا خطرہ نہیں ہے، یہاں تو سب سبحان اللہ اور واہ واہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن ایسے ماحول میں کہ جب ابو ہریرہ کو مارا بھی جا سکتا ہے، شہید بھی کیا جا سکتا ہے، وہ عشق ہے ابو ہریرہ کا کہ وہ چاہتے ہیں کہ نبی کے آل کے نام پر شہید کر دیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ نے ذکر کرنا شروع کیا، کہا بہت ذکر کرتے ہو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں سن، کیوں ذکر نہ کروں ان کا؟ میں ایک مرتبہ رسول اللہ کے ساتھ میں آ رہا تھا، ہم نے سنا کہ حسن اور حسین رو رہے ہیں، حسنین کریمین کے رونے کی آواز آ رہی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی رسول اللہ کے کانوں میں حسنین کے رونے کی آواز آئی، رسول اللہ دوڑے جناب سیدہ کے گھر کی طرف اور فرمایا کہ فاطمہ یہ شہزادے کیوں رو رہے ہیں؟ جناب سیدہ عرض کرتی ہیں بابا پیاسے ہیں اور پانی گھر میں موجود نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھاگل کی طرف بڑھے، پانی نہیں ملا، باہر تلاش کیا، پانی نہیں ملا۔ اس کے بعد ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ نے امام حسن کو اٹھایا، امام حسین کو اٹھایا، اپنی زبان حسن کے منہ میں ڈالی اور رسول اللہ نے زبان اتنی چسائی کہ امام حسن خاموش ہو گئے، اور پھر امام حسین کے منہ میں زبان ڈالی، پھر امام حسین کو اتنی زبان چسائی کہ وہ بھی خاموش ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے، فرماتے ہیں کہ سن، میں نے ان کانوں سے سنا ہے کہ جب دونوں شہزادے خاموش ہو گئے
چپ ہو گئے، رونا بند کر دیا، تو رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو ان دونوں سے محبت کرتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو ان سے دشمنی رکھے مولا تو ان کا دشمن ہو جا۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اگر میں ان حسنین کریمین کا ذکر نہ کروں تو پھر کس کا ذکر کروں؟ ابو ہریرہ نے سکھایا کہ جب کوئی مروانی سامنے